السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدہ، جس میں ہم لوگوں نے 4 تختی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ پہلا تو مفردات کا تھا، دوسرا مرکبات، تیسرا حرکات، چوتھا حروف مدہ، اور آج ہم لوگ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی تختی نمبر 5 جو کہ ہے حروف لین کا۔ تو اگر کوئی میرے بھائی، میری کوئی بہن میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں نورانی قاعدے کو پورے تجوید کے ساتھ اور پورے اجرا کے ساتھ سیکھنا، تو پلیز میرے چینل سے بنے رہے، چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن بھی پریس کر لے تاکہ میں جب بھی اپنی ویڈیو ڈالوں وہ آپ تک بآسانی پہنچے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا پڑھیں، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دعا پڑھیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر آ جائیں، سب سے پہلے یہ ہے تختی نمبر 5، یہ اردو میں 5 لکھا ہوا ہے، حروف لین۔ اب نیچے آ جائیں، حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ اس کے بعد پھر نمبر 1 دیا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے واو ساکن سے پہلے زبر ہو، یعنی کہ واو ساکن سے پہلے جو لیٹر آتا ہے اس پر اگر زبر کی حرکت ہے تو وہ واو لین کا قاعدہ بنتا ہے۔ نمبر 2، یا ساکن سے پہلے زبر ہو، یعنی کہ یہاں پر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو واو لین، اور یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو یا لین، دونوں صورت میں زبر ہی آئے گا۔ اس بات کا خیال رکھے اور دماغ میں بٹھا لے کہ واو ساکن سے پہلے بھی زبر آئے گا اور یا ساکن سے پہلے بھی زبر آئے گا، تب یہ لین بنتا ہے۔ ان دونوں حرفوں کو کیا بولا جا رہا؟ ان 2 حرفوں کو، یعنی کہ واو لین اور یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی سے ادا کریں گے، یعنی کہ اس میں سختی بھی نہیں کرنی اور اس میں دیر بھی نہیں لگانا، 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ان دونوں کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان 2 حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلدی سے ادا کریں گے، یعنی کہ یہاں پر 2 بات کلیئر کر لیں کہ اپنی آواز میں سختی نہیں لانی اور کھچاؤ نہیں لانا، یعنی کہ اسٹریچ نہیں کریں گے، لمبا نہیں کریں گے، کھینچیں گے نہیں۔ تو ان 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے جب بھی آپ حروف لین کو ادا کریں، اب چاہے وہ واو لین ہو یا یا لین ہو۔ آگے حروف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ اپنی آواز کو مجہول نہیں کرنی۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے او بو تو، ایسا نہیں کرنا، ہمیں پڑھنا ہے او بو تو ثو جو حو خو، ایسا پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر آ جائیں، پہلا کیا تھا لائن کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو، تو سب سے پہلے سمجھ لے کہ واو ساکن کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے بتایا تھا، یہ نیچے آ جائے، یہ دیکھیں واو کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے نا، تو یہ جو سمبل ہے نا اسے سکون کہا جاتا ہے، کس میں؟ عربی میں، اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اسے جزم کہتے ہیں۔ تو یہ جو سکون کا جو سمبل ہے یا سکون کا جو نشان ہے وہ جس لیٹر کے اوپر آ جائے، جس حرف کے اوپر آ جائے اسے ساکن بنا دیتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر واو کے اوپر آ گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ واو ساکن۔ اگر یہاں پر واو نہیں ہوتا، نون ہوتا تو ہم کیا کہتے؟ نون ساکن، ٹھیک ہے؟ تو جس حرف کے اوپر سکون آ جائے، غور سے سنیں، جس حرف کے اوپر سکون آ جائے وہ ساکن بن جاتا ہے، سکون کہتے ہیں اس نشان کو، اور یہ واو کے اوپر آ گیا تو واو ساکن بن گیا۔ اسی طریقے سے اگر را کے اوپر آ جائے را ساکن، حمزہ کے اوپر آ گیا حمزہ ساکن، نون کے اوپر آ گیا نون ساکن، یا کے اوپر آ گیا یا ساکن۔ تو سمجھ آ رہی بات؟ تو یہاں پر واو کے اوپر ہے
تو یہ کیا ہو گیا؟ واو ساکن۔ اب اس سے پہلے زبر آ جائے تو کیا بن جائے گا؟ واو لین۔ تو اس لیسن میں سب سے پہلے ہم لوگ واو لین پڑھیں گے۔ تو واو لین کا 1 لائن کی جو تعریف ہوگی، اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے۔ یہ جو لکھا ہوا ہے نا، ایک ایک توڑ توڑ کر اس کو میں 1 لائن میں بتا رہی ہوں، اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ ایک بار میں پھر دہراتی ہوں، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے۔ یہ 1 لائن کی تعریف ہے۔ اب نیچے آ جائیے، پڑھنا کیسا ہے وہ بتاتی ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھیں واو ساکن اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے۔ بتایا گیا کہ واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ واو لین ہو جائے گا۔ اور کیا چیزیں بتائی گئی کہ جب بھی واو لین ہو تو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھنا ہے۔ یہ 3 چیز کا خیال رکھے کہ جلدی پڑھنا ہے یعنی کہ لمبا نہیں کرنا، اور نرم آواز کے ساتھ پڑھنا ہے یعنی کہ اپنی آواز میں سختی نہیں کرنی، اور معروف پڑھنا ہے یعنی کہ اپنی آواز کو مجہول ہونے سے بچانا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب پڑھنا کس طریقے سے ہے وہ دیکھیں۔ حمزہ واو زبر او۔ اگر آپ عربی میں کرتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے حمزہ واو فتحہ او، با واو فتحہ بو، تا واو فتحہ تو۔ اور اگر آپ اردو میں کر رہے ہیں تو آپ نے زبر کہنا ہے حمزہ واو زبر او، با واو زبر بو۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی پڑھے حمزہ واو زبر او، با واو زبر بو، تا واو زبر تو آپ کی آواز کیا ہو گئی؟ مجہول ہو گئی، جو کہ آپ کو اس چیز سے روکنا ہے کہ آپ کی آواز مجہول کی طرف نہ جائے۔ او بو تو نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہے۔ کیا پڑھنا ہے ہمیں؟ او بو تو سو۔ یہ دیکھیں کس طریقے سے نرمی کے ساتھ ادا ہو رہا ہے اور کھینچنا بھی نہیں ہے۔ اب میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ اگر کوئی پڑھے اس طریقے سے تو کیا غلط ہوگا۔ اگر کوئی پڑھے او بو تو سو، کیا پڑھے؟ سو جو، تو یہ سختی ہو گئی۔ آواز سمجھ آ رہی نا کہ کتنا سخت نکل رہا ہے؟ جیسے ہی واو سے مل رہا ہے تو ہماری آواز کتنی سخت نکل رہی ہے۔ جو ہو خو ایسا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے سختی والا ساؤنڈ، اس سے بچنا ہے۔ دوسری بات، جلد پڑھنا ہے یعنی کہ کھینچنا نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھے حمزہ واو زبر او، با واو زبر بو، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی غلط ہو گیا، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ جلد پڑھنا ہے، بالکل بھی نہیں کھینچنا۔ تو یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلا تو او بو ایسا نہیں کرنا، دوسرا او بو ایسا نہیں کرنا، تیسرا بو تو سو جو ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ غلطی ہوتی ہے حروف لین کو ادا کرتے وقت۔ پہلا تو آدمی سخت کر دیتا ہے اپنی آواز کو، دوسرا یہ کہ لمبا کر دیتا ہے، اور تیسرا یہ کہ مجہول ساؤنڈ نکلتا ہے۔ تو ان 3 چیزوں کا خیال رکھیں۔ اب پڑھنا کیسے ہے؟ بہت ہی آرام سے اور نرمی کے ساتھ آرام آرام سے پڑھے اور کھینچے نہیں، جلد جلد گزر جائے۔ جیسے کہ حمزہ واو زبر او، با واو زبر بو، تا واو زبر تو، سا واو زبر سو، جیم واو زبر جو، ہا واو زبر حو۔ ہا کیسے نکلے گا؟ ہا بالکل ہوا کی سی، ہا ہا۔ اور سا کو بالکل بغیر سیٹی کے ادا کریں گے، سا واو زبر سو، ٹھیک ہے؟ سو سو۔ آگے ہو بھی ہو گیا، یہاں خوا واو زبر خو، خوا کو موٹا ادا کرنا، خو۔ دال واو زبر دو، زال واو زبر زو۔ دیکھیے یہ زال ہے، کیا ہے؟ زال۔ یہاں بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ اگر کوئی پڑھے زال، کیا پڑھے؟
زال تو غلط ہو جائے گا، حرف چینج ہو گیا، یہ زال جو ہے نا زا بن گیا، یعنی کہ یہ والا حرف بن گیا، تو اس بات کا خیال رکھے۔ زال واو زبر رو، را واو زبر رو، زا واو زبر زو، سین واو زبر سو، یہاں آپ دیکھیں سین ہے نا، سیٹی کی طرح ادا کریں گے، سین سین، ٹھیک ہے، سین واو زبر سو، شین واو زبر شو، صاد واو زبر سو، یہاں پر دیکھیں موٹا ادا کریں گے، صاد کو سیٹی کی آواز آئے گی لیکن حرف موٹا رہے گا، یعنی کہ اس حرف کو بولڈ پڑھنا ہے۔ آگے ضاد واو زبر ضو، طا واو زبر قو، ٹھیک ہے، دیکھیں سختی بالکل نہیں ہو رہی ہے نہ لمبا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آرام آرام سے نرمی کے ساتھ آرام آرام سے پڑھنا ہے۔ ضا واو زبر ضو، عین واو زبر عو، غین واو زبر غو، فا واو زبر فو، قاف واو زبر قو، کاف واو زبر کو، لام واو زبر لو، میم واو زبر مو، نون واو زبر نو، واو واو زبر وو، ہا واو زبر ہو، حمزہ واو زبر او، یا واو زبر یو۔ یہ تین چیزیں دیکھیں، اس کی ہر ایک کی آواز الگ الگ ہے، بعض اوقات لوگ غلط کرتے ہیں، واو واو زبر کیا ہوگا وو، اور حمزہ واو زبر او، یا واو زبر یو، وو او یو، تو تینوں آواز الگ الگ ہے، بعض لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، او جہاں پر ہوتا ہے نا او، یہاں پر وو ہے نا تو او پڑھیں گے، یہاں پر یو ہے نا تو او پڑھیں گے، تو یہ غلطی کرتے ہیں، تو یہاں پر کیا ہے یو ہے او نہیں ہے، او اگر ہوگا تو حمزہ یہاں پر ہونا چاہیے، لیکن یہاں حمزہ تو نہیں ہے، یہاں تو زبر ہے، یا ہے، اور یا کے اوپر زبر ہے، تو پڑھیں گے ہم یو۔ تو امید ہے کہ سبق جو ہے سمجھ میں آیا ہوگا کہ حروف لین کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر پہلے جو ہم لوگوں نے لیسن پڑھا ہے مدہ کا، حروف مدہ کا، وہاں پر ہم کیسے پڑھتے تھے؟ کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے۔ اگر آپ نے ہمارا پورا لیسن دیکھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حروف مدہ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور کھینچنے کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف کے برابر ہے، لیکن جب ہم لین حرف کو ادا کرتے ہیں تو اس میں بہت نرمی اور جلدی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بالکل اپنی آواز کو سخت نہیں کرتے، بالکل اپنی آواز کو لمبا نہیں کرتے، تو اس بات کا خیال رکھے۔ حروف مدہ اور حروف لین میں یہی فرق ہے کہ مدہ کو کھینچا جاتا ہے اور لین کو جلد ادا کرتے ہیں۔ تو آج کا سبق امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم ہجے اور اجرا اور رواں کریں گے انشاءاللہ تعالی، 2 لائن ہے، اس کو پورا ہم مکمل کریں گے، اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے یا لین کی طرف۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں واضح کر دوں کہ اگر آپ نے اجرا کرنا ہے، اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ آپ اجرا کریں تو آپ کو کیسے کرنا ہے، تو یہاں پر دیکھیے اس کا میں اجرا کر رہی ہوں۔ با واو زبر بو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوگا، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے، جیسے بو، اسی طریقے سے جو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوگا، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے، جیسے جو۔ سمجھ آ رہی؟ تو واو لین کا جو آج لیسن ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس سے پہلے بھی میں نے مدہ، حروف مدہ، حرکات، مرکبات، مخارج کا بیان اور مفردات، یہ ساری ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکی ہوں، تو آپ لوگ جائے وہ سارے جو لیسن ہیں وہ بھی دیکھیں، اور قرآن کی ویڈیوز بھی آپ کو مل جائے گی تجوید کے ساتھ، شارٹس ویڈیو بھی مل جائے گی جس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، تو ان سب کو جا کر دیکھیں اور اپنے نالج کو بڑھائے، اپنے قرآن کو صحیح کرے، میرے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کرے، مجھے مزید سیکھنے کا اور سکھانے کا موقع دے، آمین ثم آمین۔ اور ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں،
چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے، اور میری کسی بھی ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ بھی ایسا لگے کہ آپ نے کچھ بھی سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے، تاکہ آپ نے جو سیکھا ہے وہ دوسرے لوگ بھی سیکھیں اور آپ کے شیئر کرنے سے آپ کا اس کا اجر ملے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔